الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم درود پاک اللهم صل على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی قابل عزت و قابل تکریم حاضرین مجلس، معزز علماء کرام، حفاظ کرام، ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دور تو قریب تو اس دعائیہ تقریب دے اندر تشریف لے آن والے تمامی معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، انتہائی قابل عزت و قابل تکریم ماؤ، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت نی ذات نا بے حد و بے حساب ان گنت و لا تعداد شکر اور احسان کہ جس کریم مہربان رحیم مالک نے مینوں آپ حضرات نو کچھ گھڑیاں کچھ لمحات مل بیٹھ کے ذکر خیر کرنی، ذکر خیر سننی، عاجزی اور انکساری نال اپنی ایک مرحومہ مغفورہ ماں، بہن، بیٹی نی روحاں ایصال ثواب کرنی ہمت و توفیق نصیب فرمائی۔ مقصد سارے سنگیاں سہیے اتھے آمنے نہ کہ جرگینی صورت وچ اللہ نے حضور اصیل التجا کریے، آرزو کریے، بندے نہ کام میں منگنا، مالک نہ کام میں عنایت کرنا، اور بار بار منگنا جی۔ ہاں جی، بندہ بندے کو منگنا، ایک واری چاہ دینا، دوسری واری چاہ دینا، تیسری واری منگسی انکار کر چھوڑ سی، قریب براؤ براؤ انکار کر چھوڑنا، پیو پترے انکار کر چھوڑنا،
کہ تو بار بار منگنا، یار شرم نہیں آنی؟ آپ محنت کر، آپ مشقت کر، پہلے بھی تو دیتا، میں تواڈے کول منگساں چاہ دے سو، ایک واری دو واری دوبارہ انکار کر سو، اگر دے سو بھی تو 10 بندیاں سنا کے دے سو، محلیاں 10 کے دے سو، ماں بزت کر کے دے سو، میری تذلیل کر کے دے سو، لیکن اس کریم نہ دربار ویکھو کہ جڑا اس کولو نہیں منگنا اس تے ناراض ہونا، جڑا بار بار منگنا اس تے خوش ہونا۔ ہاں جی، خوش ہونا کہ اس بندے نہ میری ذات تے کتنا کامل ایمان ہے، اساں پتا کہ میڈا رب ایمان دیونے آلا، میرا خالق ایمان دیونے آلا، لہذا مالک کو منگن واسطے کوئی شرم نہیں کرنا چاہیے جی، ہر وقت اس نے دروازہ کھلا۔ اے زوال نہ وقت جڑا علماء بیٹھے نا، آپ حضرات بھی جاننے ہو کہ سجدے نہیں ممانعت جی، غروب طلوع اور دوپہر نہ ٹائم جڑا ہونا اس وچ ممانعت کی گئی کہ اللہ نی بارگاہ وچ سجدہ نہ کرو، لیکن اس ٹائم اگر کوئی بندہ بہ کے اونج اللہ کو دعا کر منگنا تو اس ٹائم دعا نہیں، کوئی ممانعت نہیں، یعنی زوال نے وقت سجدے نہیں ممانعت ہے، لیکن اللہ کو منگنی نہیں ممانعت کوئی نہیں۔ وہ آخنا لمحہ کوئی بھی ہوئے، وقت کوئی بھی ہوئے، میرا دربار کھلا، اے میرے بندے تیرے آمنے چ دیر ہو سکنی، میرے دین وچ دیر نہیں ہو سکنی۔ میرے عزیز دوست، ان بچے بھائی ملک ارشد طارق اج افسردان غمگینن، کیونکہ ماں جیسی عظیم نعمت چلی گئی، اور اولاد نہ حق کے میں عرض کرنا کہ بہت سارے حقوق ہونے، ماں کتنی شفیع ہونی، مہربان ہونی، اس سے میں گوش گزار کر سا جی۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے عورت اب بہت سارے رشتوں تو نوازا ہے، یہ دادی بھی ہے، نانی بھی ہے، پھوپھی ہے، ماسی ہے، چاچی ہے، خالہ ہے، لیکن 4 رشتے بڑے عظیم ہیں جی۔ عورت دنیا تے آنی تو کسی نے بیٹی بن کے آنی، پھر کسی نے بہن اخوانی، پھر اللہ ایسا زندگی دے، ہر ماں باپ نے کوشش ہونی کہ اس نے اولاد جوان ہو ونجے باعزت طریقے نال حق نکاح کر کے ٹور دے۔ جس وقت عورت حق نکاح وچ ٹر وے نہیں کسی نے، پھر اس کا نام بدل وینا ہے، کسی نے بیوی اخوانی، پھر خدا اس سے ہور کرم نے دروازے کھولے، اولاد جیسی نعمت تو اسا نوازے تو پھر اے ماں نے درجے تے فائز ہو جانی جی۔ یہ 4 رشتے بڑے عظیم ہیں جی، بیٹی، بہن، بیوی، ماں۔ اس تے میں گوش گزار کرساں جنہاں نے رشتے ہیں اللہ دیتے نے قدر کرسو، تے جنہاں نے ٹر گئے ان دعا کرسو، اسلام نے جڑی گل دسی اس تے غور و فکر کرسو۔ میں عرض کر رہا کہ ماں کتنا شفیع رشتہ جی، مہربان ہے، لیکن جس مالک نی بارگاہ چو اسی منگنے کترانے ہاں، شرمانے ہاں، توجہ نہ کرنے، او مالک آخنا کہ میرے بندے یہ ہو جائیں تیریاں 70 ماواں بھی ایک پاسے آ جان تے تو اتنا پیار نہیں دے سکنیاں جتنا میں مالک اپنے بندے ہاں پیار دینا جی۔ 70 ماواں تو بھی زیادہ اللہ اپنے بندے نال پیار کرنا جی، کتنا شفیع ہے، کتنا مہربان ہے یارا۔ اسی لوگ غافلاں، لاپرواہ کہ اساں دے توجہ ہی کوئی نہیں، توجہ ہی کوئی نہیں۔ ماں پیو بار بار اولاد غلطی کرے گھروں کٹ چھوڑنے، دیس نکالا دے چھوڑنے، آگ کر چھوڑنے، جائیداد تو کٹ چھوڑنے، پیسہ نہیں دینے، زنانی گھروں کٹ چھوڑنی، پتر کٹ چھوڑنے، بہرا برا تعلق ہو وینے، لیکن تک بندہ کتنے پاپ کرنا، گناہ کرنا، لیکن او مہربان آخنا کہ چل میرے بوئے تے آ گیا میرے بوئے تے۔ مالک کدی نہ آیا، جوان آیا، دولت اس، پیسہ اس، برادری اس، نشہ اس، اقتدار نہ، کدی ادھر توجہ نہ اس کی تھی، ہوں اتر گیا، اقتدار بھی چلا گیا، پیسہ بھی مک گیا، دھیاں پتر جواب دے گئے، کوئی گل سننا نہ، محلے نے جاکت بھی ٹھٹھا مزاح کرنے، لک جھک گیا، مالک ہوں تیری بارگاہ وچ آیا، تو اسا معاف کر چھوڑ سے۔ قدرت نی آواز آنی اگر میں بھی اسا در تو دھک چھوڑا تے اور کیڑا بوا جتھے ویسی، میرا ہی تا بوا، میرا ہی تا دربار ہے، اگر آ گیا آیا لیٹ ہے، لیکن یقین رکھے کہ ماں کریم پاسی، مہربان پاسی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری شان ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، میں اپنے بندیاں تے بہت زیادہ رؤوف بھی ہاں تے رحیم بھی ہاں۔
اللہ فرماتا ہے میں کرم دے دروازے کھولن والا وا، ان اللہ بالناس، بے شک اللہ تعالیٰ ساری انسانیت واسطے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ میرے ویرو جدا کلمہ پڑھنے آ، جدی امتی کہلانے آ، جدی غلامی دا دعویٰ بھرنے آ، اللہ اکبر، اللہ فرماندا ہے خوش نصیب ہو میرے بندیو، میرے محبوب دے امتی ہو، میں تانوں رسول ہو دیتا ہے، اس سونے دی امت وچ پیدا کیتا ہے جڑا اللہ اکبر حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی رؤوف تے رحیم ہاں، میرا رسول بھی رؤوف تے رحیم ہے۔ میرے ویرو توجہ کریو، میں عرض پیا کرنے اللہ مہربان ہے، بار بار ڈراندا ہے، کہندا ہے ڈرو میرے کولو، میں درگزر کرن والا، معاف کرن والا، لیکن جے میں پکڑ لواں تے میری پکڑ بھی ڈاڈی ہے، کیونکہ میں مالک ہاں، حاکم ہاں، مختار ہاں۔ اللہ دی شان کی ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرماتا ہے میں مالکاں دا مالک ہاں، میری مرضی آوے میں کسے نو عزتی پگڑی دیواں یا میں پگڑیاں اتار دیاں، تخت دیواں یا تختہ دار کر دیاں، عزتاں دین والا، عزتاں لین والا، تخت دین والا، تختہ دار کرن والا، ہر چیز دے قبضہ قدرت وچ میرے ویرا موت وارثا، موت وارثا سر اتے کھلوتی آ، ادا کوئی پتہ نہیں، کوئی ٹائم نہیں، پوشیدہ راز ہے، کسے لمحے بھی آ سکتی ہے۔ لہذا میں آپ اگے گزارش پیا کرنا ہے، جڑے زندگی دی اللہ نے چند لمحے دیتے نے غنیمت سمجھیو، ادھی کریمی سمجھیو، اور عرض پیا کرنے کہ غنیمتی جان لو مل بیٹھنے کو، غنیمتی جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے، کوئی پتہ نہیں اجل کس ٹائم آوے سی، اور سونے والے اللہ اللہ کر کے سو، کیا خبری اٹھے نہ اٹھے تو صبح کو، کوئی پتہ نہیں جی۔ ہاں جی، جس طرح پتہ چلیا کہ مائی صاحبہ مرحومہ بھی رات وصال ہویا جی، ٹھیک ہے، کچھ ماں قبل میرے نہ بھائیاں نے والد محترم نہ وصال ہویا، اے تکنے ہو کئی واری سننی بھی ہو کہ بابا اور راتی چنگے بھلے ستین جی، بھائی اور ستین سویرے گئے اٹھایا اٹھی نہیں، بولی نہیں، ٹھیک ہے، ادھی موت ہر روز بندہ اپنی مرضی نال مرنا نا جی، ہاں اے دیہڑی کئی واری مر وینے ہاں، راتی مرنے ہاں، نیندر آنی نا، نیند جو کرنا بندہ تے نیندر ادھی موت ہے جی، روح زندہ ہونی لیکن جسم ساکت ہوئے نا، کوئی پتہ نہیں، تساں پتہ ہونا ستے کتنے پے ہوئے ہو، ہاتھ کدے منہ کدے پیر کدے، دعا بندہ آن کے دسنا یار میں فلانے ٹائم آیا ہو تو ستا پاؤں، ہوشی جی کو نو جنے نے پترا ہنج لتا کی دی میں اپے ہوں، وہ آخنا یار میں تو نیند نہ جو ماں صحیح کوئی نہ ہے، ادھی موت بندہ مرنا جی ہر روز، ہاں جی نیندر ادھی موت ہونی، لیکن غلام شاعر بیان کرنے والا آخنا کہ بندیا ادھی موت اپنی مرضی نال مرن لگانا، دل کیتا ہی میں سہ رواں، لیکن اس مالک کو ہر وقت ڈر ہو سکنا وہ ساری موت تو مار چھوڑے، اس نے قبضہ ہے قدرت وچنا، اس نے قبضہ ہے، کیا خبری اٹھے نہ اٹھے تو صبح کو،
میں عرض کیا کرنا ہے اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اودے قبضہ قدرت وچ میرے ویرو صرف اس دنیا دا اللہ مالک نہیں بلکہ اس جہان دا بھی اللہ مالک ہے جس جہان دا قرآن بیان پیا کر دے۔ نبی نے بار بار خبراں دتیاں نے، اللہ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ روئی دی طرح اڑ جان گے، قیامت ہوئے گی، زمین سب کچھ لاوا اگل کے باہر پھینک دے گی، جماعت در جماعت، گروہ در گروہ دنیا اللہ دی عدالت وچ پیش ہو جائے گی، دنیا پریشان ہوئے گی، آئے کس جگہ دیتا ہے، کس اٹھا دیتا ہے، آواز آئے گی اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا ہے، رب نے کیا سی نا میری عدالت وچ آؤ گے، میں زندہ کراں گا، میں موت دیاں گا، میں حساب لواں گا۔ اللہ فرماتا ہے پھر عدالت میری، حکومت میری، اختیار میرا، قبضہ میرا، فیصلہ میرا، میری عدالت وچ لینا لگیاں ہون گیاں، امیر بھی، غریب بھی، ادنا بھی، آلہ بھی، مالک بھی، نوکر بھی، حاکم بھی، محکوم بھی، ظالم بھی، کمزور بھی، مسلح تے کھڑا ہون والا امام، سبا وچ کھلاؤن والا مقتدی، بیعت کرن والا پیر، بیعت ہون والا مرید، سارے دے دربار وچ حاضر ہون گے، اور اللہ پوچھے گا دسو لمن الملک اليوم، میری اس ملک فیملی نال دکھ درد ونن واسطے آن والے ہو، دور تو قریب تو آن والے تمامی معزز مہمانان گرامی، فقیر دے جملے دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاوے ہو، خدا دی قسم اللہ دی عدالت میں جسماں تے کب کبھی ہوے گی، زباناں بند ہون گیاں، دنیا تے لرزہ تاری ہوے گا، پوچھا جائے گا بتاؤ آج کون مالک ہے، کون حاکم ہے، کس کا اختیار ہے، کوئی بول نہیں پائے گا، بڑے بڑے جاہو جلال والے، بڑی بڑی سپر پاور ہون گیاں، میرے ویرو جدو کوئی نہیں بولے گا ادھی عدالت جو آواز آئے گی سن لو للہ الواحد القہار، آج اللہ واحد القہار کی حکومت ہے، آج اللہ تو علاوہ کوئی مالک نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی مختار نہیں، کسی نو اختیار نہیں، ہاں من ذا الذی یشفع، اللہ تو علاوہ شفاعت نہ، مدد نہ، مشکل کشائی نہ، حاجت روائی نہ، کسی نو حق نہیں مگر الا باذن، جن کو اللہ نے اذن دیا ہے، خدا کے کرم کے دروازے جن پر کھلے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہے، اے اللہ تیرے محبوب کون نے اذن کنہاں نو دتا وی، اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار جماعتیں جو ہیں یہ اللہ کے محبوبوں کی ہے، انعام یافتہ لوگ ہیں اور ان کو اللہ نے اذن دیا ہے۔ ویسے تو بہت میں قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، حدیث پاک کا مطالعہ فرمائیں تو پھر اذن میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں اس کیٹیگری میں، دیکھیے، لیکن یہ چار عظیم جماعتیں ہیں جو اللہ کی محبوب ہیں ہمہ وقت، نبی، صدیق، شہید، متقی، پرہیزگار۔ اللہ اکبر، اب دیکھیے نا نچلے طبقے میں آ جائیے نا، اللہ فرماندا ہے ویسے اساں حافظ قرآن نو بھی اذن دیتا ہے، میرے کریم نبی دا فرمان پڑھو با عمل حافظ قرآن 10 جہنمیاں دی سفارش کرے گا، بذات خود قرآن بولے گا، روزہ بولے گا، حج بولے گا، زکات بولے گی، مسجداں بولن گیاں، مدرسے بولن گے، صدقہ جاریہ بولے گا، زکات بولے گی، ہر نیکی بولے گی، اللہ دی عدالت وچ جناب آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی بولن گے، مگر میرے ویرو ہر کسی دی اللہ نے حد رکھی ہے، آؤ نہ سنو اس مالک دی عدالت وچ کوئی ایسا بھی ہے جدی تی اللہ نے قید نہ رکھی ہووے، حد دا پیمانہ نہ رکھیا ہووے، مولا کوئی ایسا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں، جس
جس طرح میری عدالت دی کوئی حد نہیں اسی طرح میری عدالت وچ ایک ذات او بھی ہوے گی جدی وکالت دی بھی کوئی حد نہیں ہوے گی اللہ فرماتا ہے میں دین والا ہوواں گا او سونا لین والا ہوے گا عدالت میری ہوے گی رحمت ادی ہوے گی مجرم میری ہون گے سفارش ادی ہوے گی اللہ اکبر میرے ویرو جس کریم دا کلمہ پڑھ دیو جدی امتی کہلاندیو جدی امتی ہون دی وجہ تو اللہ پیا فرماندا ہے محبوبہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تیری امت سارے نبیاں دی امتاں کولوں بہتر ہے بہترین ہے کیونکہ خیر نہ درس دینی شر کولوں روکنی ہے میرے ویرو او کریم نبی کہندا غلاماں غم نہ کری قیامت بعد دی منزل ہے پہلے تیرے واسطے قیامت ادو آ جانیاں جدو تینوں موت آ جائے گی پترا نے نال نہیں آ جانا دیاں نہیں جان گیاں مامے دا چاچے نہیں جان گے رشتہ دار نہیں جان گے محلے والے نال نہیں جان گے روندے چار پائی کل رہ جان گے تیرے نال والا کوئی نہیں آئے گا اندھیری کوٹھڑی ہوے گی بوئے باریاں نہیں ہون گیاں گپ اندھیرا ہوے گا اس اندھیری کوٹھڑی وچ جتھے نال پیسہ جائیداد مال و زر نہیں جائے گا میرے اویرا اتھے کملی والا آوے گا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمانے میں آسان اتھے کملی والا آوے گا تے آ کملی ہیٹھی چھپاوے گا ہر دکھ یانی بچاوے گا پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ ہائے ہائے کوئی پتہ نہیں میرے ویرو میں پیا کہنا اجل سر تے کھلوتی ہے اجل سر تے کھلوتی ہے کوئی پتہ نہیں کسے لمحے آ جائے ہنیری جھلے اے تکنے ہو نا ہن تے حالات ہی اجے ہو گئے جی ہن کوئی سیفٹی گل رہی نہیں بندہ گھروں نکلنا تا بس اس ارادے نال کہ کوئی پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں ایک تا موت ویسے بھی نا ہن حالات بھی ایسے بن گئے ہیں اللہ اکبر ہنیری کوئی جھلسی اے تکنے نا ہنیریاں جھلیاں جھکڑ جی تے ککھ شاپر کنڈے بلکہ کئی مضبوط مکان بھی ڈھا چھوڑنے ایسی تیز ہوا ہونی ایک تو انہاں ہواواں ہونیاں نا جی ایک ہواواں انسان دی زندگی وچ بھی کچھ گھلنیاں ہنیریاں ہاں جی انہاں بچیاں کول پوچھو جس نے چند ماہ قبل والد چلا گیا پھر والدہ چلی گئی انہاں نہیں اس طرح نہیں بہن برا چلے وینے تاجدار گولا حضور قبلہ نصیر ملت علیہ رحمت بولنے آپ فرمندنی جلی وچھوڑے والی معرفت نہ کلام ہے جی سن سو سیدنی زبان چو نکلیا آپ فرمندنی جلی وچھوڑے والی تے ککھ چھڑیا اسی نا پلے یار نہ وچھڑے تے یار نہ تھی ونے کلے او جے کری یاری نظری نہ آوے آج سب کچھ اسی ملک ارشد تارے کل ملک برادران کلو او ملک فیملی والے میرے بزرگوں سن سو توجہ کریو پتر دبئی وچ بھی ہونا پیسہ ہو سی پر حویلی خالی کیونکہ ماں پیو نظر نہیں آندا ہائے تر جامنی میں عرض بیا کرنے میرے ویرو ماں باپ جدو چلے جان میاں صاحب فرماندے نے تر جامن جد ماں پیو پیارے اے وطنوں چکی مہارا اجڑی حویلی نظری آوے
کنڈ دیتی جد یارا اور میرے ویرو اللہ اکبر دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبیراں او ماں پیو جنا دے موت نے مارے او تک تک روندے نے کبیراں باپ مرے سر ننگا ہووے تے بھرا مرن کنڈ خالی اوے ماما باجی محمد بخیشا تے کون کرے رکھوالی پڑھیے لا الہ لا الہ اللہ اکبر توجہ حضرات تاجدار گولڈا دی گل پیا کردا ساں فرماندنی جلی چھوڑے والی تے ککھ چھڈیا اس نا پلے شالا کسے دا یار نہ وچھڑے تے یار نہ تھی ونے کلے جے کر یاری نظر نہ آوے او جے کر ماں پیو نظر نہ آوے کی کرنا اساں جی کے نصیر بہاراں اللہ یاراں نال نصیر بہاراں تے یاراں باجے اندھیرے آپ فرمانے لوگوں نام میں بلاری تے نام میں فاضل میں کنگی تے کللی غوث پاک دے میں صدقے جاواں جدے ٹکڑے کھا کھا پلی بد شکلی او سونے دے سنگ رلی کیوں سونے نہ رلیاں کہ کل نصیری متا ہو جاوے میری اگلی راہ سکھلی فرمان نے بے قدراں کچھ قدر نہ جانی مر جائے تو بڑھ جاتی ہے قیمت انسان کی زندہ رہے تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی تے کیتی خوب تسلی بک بکی اترو روشن اکھیاں ویکھی حویلی کلی دنیا داری پجاری زری دے جویں کتیاں دے گل ٹلی بک بکی اتھرو روشن اکھیاں
ویکھ حویلی کلی ہو کوچ نصیری اساں جد کیتا کوچ نصیری اساں جد کیتا تے پہ جاسی تھر تھلی ہو پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ۔ میں عرض پیا کرنا ہے میرے بھائیو توجہ کریو، میں عرض پیا کرنا ہے انہاں رشتیاں دی اہمیت جانیو میرے ویرو، جنہاں نو اللہ نے پتر دیتے نے مبارک ہوئے، پر دی ول بھی خیال کریو نا۔ میرے نبی کریم نے فرمایا جنوں اللہ بیٹا دے وے ایک رحمت، جنوں اللہ دھی دے وے او دے گھر 21 رحمتاں نازل ہوندیاں نے۔ ہاں جی، عورت اسی لوگ بعض اوقات زحمت سمجھنے ہیں اور خواہش نہیں ہونی جی، ہونی اس وقت جس وقت نکو ناکو ہوئے نہیں اے تک نہیں ہو شادی ہونی، ہر بندہ آخنا جی دعا کرو جی اللہ کرے ساڑھے بچے نہیں شادی ہوگی اللہ پتر ہی دے ہو سی دیو نہیں کدی کہیں دعا کروائی کوئی نہیں، وہ بھی بہوں 4 5 6 7 پتر جم پون تو ود شوق لگنا ہائے کدی ایک دھی بھی ہویا شوقیہ ضرورت نہیں، شوقیہ ضرورت پتر نہیں، کیوں کہ وڈے ہو سن جوان ہو سن پیسہ کما سن نہ ہو سی وارث بن سن لالچی نہ انسان، میں اس میں شامل ہوں تسی ہو سارے کرنے ہیں۔ میں کی کر رہا جناب کہ حضور نے فرمایا کہ 21 رحمتاں بنسبت مرد نے عورت دنیا تے لے کے آنی ہے۔ اور سن سو اگلی گل، نبی کریم نے فرمایا جنوں اللہ نے 3 بیٹیاں دتیاں نے، پھر فرمایا 2، پھر فرمایا 1، اللہ اکبر 1، اور یہ تو پہلے دیہڑی کی رحمتاں نہ جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر بیٹی جی اللہ تعالیٰ اس گھر وچ روز 11 رحمتاں نازل فرمانا ہے۔ دی نہیں وجہ تو جی، عورت نہیں وجہ تو بھائی، عورت نے مقام سمجھو، عورت نہیں وجہ تو 21۔ صحابی عرض کر دینے کملی والے جنوں اللہ نے دی دتی نہ ہوئے، ہائے ہائے سن سو، میرے کریم نبی نے فرمایا کسے دی اولاد لے کے پال لوے اللہ انہوں بھی 11 رحمتاں نصیب فرمائے گا۔ غلام رو بیا عرض کردہ کملی والے رب نے اپنی بھی نہ دیتی ہوئے، بندہ ہوئے بھی غریب کسے دی بیٹی لے کے پال بھی نہ سکدا ہوئے، حالت نہ ہوئے پھر کیے میرے نبی نے فرمایا نیت کر لوے اللہ دی حضور مولا اپنی نئیاں دیتی غریب بیاں کدے مینوں دولت دے دے میں کسے غریب دی بچی لے کے پالاں گا۔ میرے نبی نے فرمایا بھاویں موت آ گئی ہے غریبی وچ مر گیا ہے بچی کسے دی پالی نہیں پر نیت کر لیتی ہے اللہ انہوں بھی اجر نصیب فرمائے گا۔ تکو جی تکو اللہ نیا رحمتاں خدا نہ کرم اس نی مہربانی تکو۔ میرے کریم نبی نے فرما اللہ جنوں ایک بیٹی دیتی ہے باپ نے حلال رزق نال پرورش کیتی ہے اچھی تعلیم و تربیت کیتی ہے بلوغیت تو بعد باپ نے حق نکاح کر کے بیٹی دا ٹور دیتا وے میرے کریم نبی نے فرمایا ایو جے باپ نو میں محمد والوں جنت دی بشارت ہووے۔ دا پتراں بلڈنگاں پلازے گڈیاں گھن کے دیو کوئی بشارت نہیں، ایک دھیاں صحیح پیو ہونا حق ادا کر سو رسول اللہ نے جنت نہیں بشارت دیتی جی۔ اگر نکاح پیو کر کے ٹورنا پیا پیو نے گھروں داج گھدی وینی جہیز گھدی وینی کرسیاں میز گھدی وینی تب پیو ابھی خالی نہیں چھوڑ کے پی وینی جنت باپ نے حوالے کر کے پی وینی۔ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جدوں باپ نے گھروں ٹور گئی ہے اس کا نام بدل گیا ہے بیوی بن گئی ہے۔ اللہ اکبر میرے ویرو اگلی حدیث مبارکہ سنیو میرے کریم نبی نے فرمایا جیڑی بیوی اللہ دے حکم دی تابعدار ہے 5 وقت دی نماز دی پابند ہے اپنے خامد دی عزت دی رکھوالی ہے اسی حالت وچ موت آ گئی ہے امیری غریبی دی گل نہیں گل میرے نبی نے فرمایا 5 وقت دی نماز دی پابند اللہ دے حکم دی فرما بردار اپنے خامد دی تابعدار ہے دی عزت کرن والی ہے موت آ گئی ہے میرے نبی نے فرمایا اگر وہ عورت مر گئی ہے اسی حالت وچ ایو جئی فرما بردار بیوی نو بھی کملی والے فرماندے نے میں محمد والوں جنت دی بشارت ہووے۔
معلوم ہویا عورت اگر بیوی نے رشتے وچ ہے اور صحیح اپنا مقام سمجھ رہی ہے، حق ادا کر رہی ہے تو جنت نہیں مالک ہے. اگر بیٹی نے مقام تے ہے، مقام سمجھ رہی، جنت نہیں مالک ہے. باپا بھی جنت دے رہی ہے. بلکہ تیسرا رشتہ بہن والا. توجہ بھائی، تیرے میرے کریم نبی دی اپنی بہن نہیں، حضور دی سکی بہن کوئی نہیں سی. لیکن ایک موقع آیا، ایک عورت آئی جی، صحابہ فرمان نے باہر آن کے کہندی او نبی پاک دا کلمہ پڑھن والیو، او کملی والے دے غلاموں، اندر اپنے نبی نو پیغام دیو نہ دسو نا. حضور دسو کہ تواڈی بہن تانوں ملن آئی ہے. صحابہ فرمانے نے حیران ہو گئے، لیکن اس نے آکھنا یا حضور دی ساڈی بہن کوئی نہیں. اسی گئے ہاں، رحمت للعالمین نبی بار تشریف لے کے آئے. آن والی کہندی ہے سنیا مینوں پہچانیا جے. کملی والے آقا میں قبیلہ سعد دی رہن والی ہاں. حبیبی یا رسول اللہ میں حلیمہ سعدیہ دی بیٹی ہاں. میرا نام سیما میں. کملی والیا نکیا ہوندیا میں تواڈی انگل پکڑ کے تانوں کھڈاندی ہوندی ساں. حضور کول عمر وچ وڈی سن. کملی والیا میں پہچانیا جے. میرے کریم نبی نے فرمایا سیما پہچان گدے کیوں آئی ہے؟ عرض کر دیے کملی والیا جنگ دے دوران میرے قبیلے دے کچھ بندے پکڑے گئے نے، تواڈی قید وچ نے، جرمانہ نہیں دے سکدے، سزا بھی لمبی ہے. کملی والیا میرے قبیلے نے مینوں بڑے دعوے نال بھیجے ہے، تو کہنی ہے رسول میرے بھرا نے ساڈے گھر نکیا ہونے رہے نے، جانا اپنے قبیلے دے قیدی لے کے آ. آقا اور کوئی مان نہیں، میں آپ دی رضائی دی بہنا، دودھ پلائی بہنا، اس دعوے نال آئیاں. میرے نبی نے فرمایا غلاموں انج کرو نا، ادے قبیلے دے قیدی بھی چھوڑ دیو، بیت المال وچ میرے حصے دیاں کچھ بکریاں نے وہ بھی نو انعام دے طور تے تحفے دے طور تے دے دیو. بلال جی لجپال فرمایا اندر جانا، ایک یمن دی قیمتی چادر مینوں کسے نے تحفے تے دتی ہے، لیا نظر میں او بھی بہن دے سر تے رکھ دیاں. میرے نبی نے فرمایا بہن بھرا دے بوئے تے آئیے. میں دسنا چاہنا ہے سکی نہیں دودھ پلائیے پر بھرا دے بوئے تے آ گئیے، بڑا دعویٰ لے کے آئیے، مان نہ لائیے. میں بہن نو خالی نہیں موڑنا چاہتا. او میرے ویرو میرے نبی نے دسیا اگر بیٹی شان والی ہے بہن تاوی شان والی، اگر عورت بیوی دے رشتے وچ تاوی شان والی ہے. ہن چوتھا رشتہ میرے ویرو اگر ماں بن گئی ہے اللہ نے اولاد دے دیتی ہے. میرے کریم نبی نے فرمایا سنو سنو، رحمت للعالمین نبی نے فرمایا جے ماں بن گئی ہے بیٹی سی بن کے آئی، باپ دے حوالے جنت خدمت دے بدلے. اللہ اکبر. بیوی بن کے آئیے آپ جنت دی مالک بنی اگر تابع دار ہے. ہن ماں بن گئی ہے، ماں بن گئی ہے. کملی والیا ہن کیے فرمایا ہن تے اللہ نے جنت دیاں پیراں تھلے رکھ دتی ہے. ماں دیا پیرا تھلے جی، ماں دیا پیرا تھلے. اللہ اکبر. میرے ویرو ماں جیا دردی نہ دنیا تے کوئی ہے، اے تے ہوئی جان دائے ماں جدی موئی ہے. اور قدر پوچھ ماں دی اس کو لو جنہیں مانی ٹھڈڑی چھان آئی، سدا روے دکھاں دی دھپاں تے سڑدا جدے سر تے صدیقی مان آئی. میرے ویرو ماواں ٹھڈیاں چھاواں سچ یاد نے لوگ سیانے، جدوں اے سایہ سر تو ڈھل جائے نہیں رہندے ہوش ٹھکانے. میرے انہاں بھائیاں کول ماں دی قدر پچھو ٹر گئی ہے. بھائی حفیظ بیٹھے نے انہاں دی رشتے وچ چاچی سی، اور جڑے دوست بیٹھے ہو ماواں والے ہو قدر کریو جنہاں دیاں جوندیاں نے. میرے کریم نبی نے فرمایا وبالوالدین احسانا. او لوگو زبان میری کلام اللہ دا ہے، میرا رب رحمان پیا کہندا ہے خبردار والدین ضعیف ہو جان، بڑھاپے وچ چلے جان، انہاں نال اچھا حسن سلوک کریو. کملی والے کنج کریے فرمایا انج کریو جویں بچپن وچوں تواڈے نال کردے ہوندے سن.
میرے ویرو ماں اجو دعاواں دا سلسلہ مکے ہے، پتر نبی ہے، شانہ والا، عظمتاں والا، اللہ نال کلام کرن والا کو طور پہاڑی تے حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی ماں دا وصال ہو گیا، پیغمبر اللہ نال کلام واسطے جا رہی ہے، اگوں آواز آئی ہے موسیٰ ذرا سنبھل کے خبردار، ذرا سنبھل کے آ، ہوش نال عرض کیتی مولا اگے بھی آندا سا پر ہے گل کدے نہیں آکھی، ہن کیوں پی آکھنا ہے؟ قدرت دی آواز آئی کلیم اگے تو آندا سے پیچھے دعاواں والی موجود ہوندی سی، تو نبی ہے میرا، نبی نہ اپنا مقام شان ہے، ماں اس تیری نبوت نہ لحاظ ہے، لیکن تیڑیاں ماؤں نے دعاواں نہ بھی ماں بڑا لحاظ ہونا ہے۔ ہاں جی اگے تو نکلنا تب پیچھے ہاتھ چک کے آخنی ہے مالک میرا پیغمبر بیٹا موسیٰ آئی تیرے نال گل کرنے واسطے ٹر پئی، ذرا مہربانی فرمائی کرم فرمائی۔ معلوم ہویا بیٹا بھاویں نبی بھی ہوے پر ماں دی دعا اس واسطے بنگو اعزاز رکھنی جی، اللہ آخنا ماں لحاظ ہے جی، رب آپ کہنا پہ میں تو نہ، اللہ آخرا ماں لحاظ ہے، ماؤ نہیں دعا نہ، ماؤ نہیں اے تک نہ اور کچھ بھی نہ آکھے، میں تساں دعاواں بہت ساریاں دے چھوڑا، دے بھی چھوڑنا، اسی لوگ دے چھوڑنے، کوئی خدمت چنگی کر چھوڑے زیادہ دے چھوڑنے نہ کرے، گل بھی نہ کرنے، تسی آ جی سیدھی گل، تسی بھی دعاواں دے، دنیا داری نے جی، ہاں کوئی کم آ ونجے تو جناب ماشاءاللہ تسی بہت چنگی ہو جی، بڑے مہربان ہو جی، فلانے ڈھنگانے جناب، سارا گناہ آخنا ہوئے وہ بہت ماڑا ہی ہے، برا لوگ ہے ساڑے، وہ نہیں راجے رانی کیا بات ہے، ملک صاحب نہیں، چودھری صاحب نہیں، ناراض نہ، اسی جھوٹیاں تعریفاں ایویں دعاواں کرنے رہنے ہیں جناب، لیکن توجہ ماں جڑی جی ماں نہ اخلاص ہونا، ماں اور کچھ بھی نہ آکھے نا، صرف گھروں پتر نکلنا تے اتنی گل آکھ چھوڑے جاوے پترا چھلا تتی واہ نہ لگی، بھائی اس نے اتنا آکھ چھوڑ نہیں بنگ ہونا، بنگ اس نے دعا اتنی بنگ ہونی اولاد واسطے، کیونکہ ماں جو کچھ آخنی اخلاص نہ لاکھنی، پیار نہ لاکھنی، اس میں بناوٹ نہیں ہونی، دھوکھا نہیں ہونا، دنیا داری نہیں ہونی، ماں نے پیار میں سچائی ہونی ہے، سچائی ہونی۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، ساڈے رسول نے اساں دسیا، صحابہ فرمانے نے ایک موقع تے ایک عورت آئی، یہ تو بہن آئی ماں بھی آئی، نبی کریم نے بی بی نو آندیاں ویکھیا رحمت للعالمین، نبی نے او دی بہن واسطے مزمل دی چادر وچھا دتی، کملی والے اٹھ پے، آن والی آئی، رسول اللہ دے متھے تے پیار دیندی ہے، کملی والے کول بہ گئے، اللہ اکبر انج بہ گئے جویں نکا کسے وڈے کول ادب نال بہندا ہے، کملی والے نال گلاں کردی رہی، حضور گردن جھکا کے سن دے رہے بڑے ادب نال، اللہ اکبر۔ کملی والے کول جدو جان لگی، کریم نبی اٹھ کے نال ٹر پے، چند قدم نکلے، جاندی واری رسول نو پھر پیار دیندی ہے، کملی والے دے موڈے تے تھاپڑا بھی مار دیے، صحابہ کہنے نے حیران ہو گئے، جس رسول دا رحمت والا ہاتھ پوری کائنات تے ہوئے، اے ماں کملی والے نو تھاپڑے بھی مار دیے، ٹر گئی۔ غلام عرض کیتی آقا شانہ والی کون ہے جدے بہن واسطے چادر بچھائی جے، پیار کر دی رہیے، اسی تلیاں چمن واسطے ترسنے اے متھا چم دی رہیے، آقا آپ نو تھاپڑے مار دی رہیے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا غلاموں اے میری سکی نہیں، میری رضائی والی ماں میں، میری دودھ پلائی ماں میں، ادا نا حلیمہ سادیے اج میرے کو لائی سی، او میرے غلاموں اس چادر کولوں ود کی بھی کوئی چیز ہویا میں ماؤ دیاں پیراں وچ وچھا دیویاں۔ ساڈے رسول اساں دسیا جی کہ ماؤ نہ کتنا شان ہے، کتنا مقام ہے، کتنی عظمت ہے۔ بھائیو جنہاں دیاں ماواں جونیاں قدر کرسو، ہاں جی قدر کرسو۔ میں کتاب نے اندر ایک بزرگ نے قول پڑھیا، انہاں آخنین کہ بچہ جڑا جی بچہ ہوئے یا بچی 9 مہینے ماں نے پیٹ وچ رہنا، ٹھیک ہے جی، 4 مہینے تو بعد میڈیکل بھی دسنا، شریعت بھی، فقہ بھی، سارے مسئلہ میں بیان کر رہا، 4 مہینے تو بعد اللہ تعالیٰ انسان نہ بچہ نے جڑا او گوشت پوشڑا جڑا ڈھانچہ مکمل کرنا نا اس وچ سانس پا چھوڑنا جی، پھر 4 تو 5 مہینے او بچہ سانس لینا، اندر ماں نے پیٹ بھی زندہ رہنا، ہلنا حرکت کرنا، کئی واری کرنا، اس کی حرکت نہیں وجہ تو ماں میں تکلیف بھی ہونی، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات ماں اف بھی کر چھوڑنی، تکلیف نہیں وجہ تو سانس مار چھوڑنی، کچھ بھی ہو سکنا،
علماء لکھنے کہ بندہ کدی پیدل ماؤ موڈے تے چاہے بڈڑیاں ضعیفاں بیت اللہ نہ حج کرائے مدینوں پھیر کے آنے پھر پیدل، لیکن ایک واری جب ماؤ نے پیٹ وچ ہلے آ تے ماؤ اف کیتی اس اف نہ بھی بدلہ ہجے نہیں لا سکیا۔ وہ باقی خدمت تو پرے پارے میرے بھائیو، ماں نی خدمت باقی چھوڑو، اس ذرا جا ہلنا اور ماں تکلیف ہونی، ہاں جی اجے کہ اس نے ہلنا اس نے وس وچ نیا، یہ تو اللہ نہیں شان ہے نا، اس ہلایا نا، لیکن اس اف نہ بھی بدلہ نہ دے سکنے تے اسی تو وڈے ہو کے نافرمان ہو بنے، جواب دینے گل ہی نہ سننے، آپ جنے بن بنے قدر کرو جنہاں نے ماں باپ جینے نے، ماں باپ۔ اللہ اکبر، حج نہ موسم میں 2 لاکھ تو زیادہ ہو گیا، 2 لاکھ تو گورنمنٹ نہ پرائیویٹ تو 2.5 تے پہنچ گئے، بڑا پیسہ ہے مگر کوئی پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں، بندہ سفر کر کے کیا سفر کر کے پتہ نہیں پیسہ ٹھیک ہے نہیں، اتھے جا کے غلطی ہو سکتی ہے، پر میرے نبی نے فرمایا جڑا غریب ہے چاہندا ہے میں حج کراں پر پہنچ نہیں پاندا، میرے کریم نبی نے فرمایا او بھی امیر غریب کوئی تفریق نہیں، غلام میرے سویرے اٹھ کے اپنے ماں باپ دے چہرے دی زیارت کرے، تابے دارے ماؤ پیو نے چہریاں ویکسی، اگو ماں پیو خوشی نال مسکرا سن، پتر آ گیا وے دھی آ گئی ہے، میرے کریم نبی نے فرما اللہ ایک مقبول حج دا ثواب دے گا۔ ہاں جی چند لمحے براؤ جنہاں نے ماں پیو جینے نے، چند لمحے بھائیو صرف ماؤ نے چہریاں پیو نے چہریاں تکنے نال اللہ فرمانا میں ایک مقبول حج نہ ثواب دینا، جس نے قبولیت وچ کوئی شک ہی نہیں۔ غلاماں نے عرض کیتی آقا کوئی 2 واری تکے، فرمایا 2 حجاں دا، کملی والے کوئی 3 واری ماؤ پیو نہ چہرہ تکے، فرمایا 3 حجاں دا ثواب۔ میرے بھائیو جنہاں دے ماں باپ جوندے نے قدر کریو زیارت کریو، ٹر گئے نے ماں باپ تے میرے ویرو چپ کر کے نہ بویو، اگر توفیق نے میرے ملک برادری نی طرح اجتماعی دعا بے شک کرو، 40واں کرو، چوتھا جمعرات برسی کرو، اگر کہندے ہو مولوی جی غریب ہاں روٹی نہیں کھلا سکدے کوئی حکم نہیں نہ کھلا، غریب ہے نا، اللہ اکبر، میرے کریم نبی نے کیا خوبصورت طریقہ دسیا، او میرے غلام او کم کرنا جیڑا کم رسول دی اکھاں نو ٹھنڈک دیندا ہے، میرے نبی نے فرمایا نماز پڑھ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کملی والیا نماز پڑھاں گے ملے گا کی، فرمایا میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، میں بھی خوش ہوواں گا، رب بھی راضی ہو جائے گا، اللہ دی بندگی بھی ہو جائے گی، اور ہر نماز دے اندر اپنے والدین واسطے دعا بھی ہو جائے گی۔ تکو جی دعا نہ خوبصورت اللہ نے بندگی، ہاں جی میرے کریم نبی نے ساڈے مہربان نبی نے دسیا جی نماز پڑھسو، رکوع قیام سجدہ اللہ واسطے اس نے بندگی ہے، حضور فرمانے نے کیونکہ عمل میرا پسندیدہ تے میں خوش ہو سا کہ میرے غلام میرا پسندیدہ عمل کیتا، نالے دعا بھی ہو جاسی رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللہ مالک خالق رازق وحدہ لا شریک مجھے نماز قائم کرنے کی توفیق دے، پڑھنے کی نہیں، پڑھ تو رہا ہے نا، پڑھنے نہیں اللہ نہیں آکی، آکاز میرے کو مانگ کہ اے اللہ ماں نماز قائم کرنے نہیں توفیق دے، پڑھنا ہو رہے جی قائم کرنا ہو رہے، ہاں جی پڑھنے اسی سارے ہیں، لیکن پڑھنے نماز اے اتھی جناب سے عام نماز پہ پڑھنے ہیں، پھرنے کو نور مل پیا، پیر بدائی موڑتے پہ پھرنے ہیں، چوٹ پہ پھرنے ہیں، صدر چکر پہ لانے، نماز تھی نیتی ہوئی خیال پتہ نہیں کتنے ہوئی، پڑھ تریا نا، اللہ کیا نہیں میرے کو مانگ کے نماز قائم کرنے نہیں، جس وقت نماز قائم ہوئے نہیں جی، ہاں جی پھر کی ہونا، پھر نماز برائی تو بھی روکنی تھی، بے حیائی تو بھی روکنی، پڑھنا نہ نہیں روکنی، پڑھنا پیا خیال کتھے ذہن کتھے قائم کر سو مکمل طور تے گم ہو سو نماز نے اندر، جس طرح فرمانا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن فرمانا کہ اپنے آپ ایمان والے پورا اسلام میں داخل کرو، اسی طرح جب تک پورے نماز میں داخل نہ ہو سا نماز قائم نہیں ہونی، مالک ماں نماز قائم کرنی نہیں توفیق دے اور میرے گناہ معاف فرما،
الہی یہ دعا ہے نا، میں ترجمہ دس رہا جی، اگے عرض کرنا مالک صرف میرے گناہ بھی نہ معاف کر، میرے والدین نے بھی گناہ معاف فرما. کیا خوبصورت دعا ہے. اے اللہ صرف میرے والدین نے نہیں بلکہ تیری عدالت میں جس وقت اسی پیش ہو ساں ساری دنیا اسی جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، اے اللہ انہاں تے بھی کرم نے دروازے کھول دے. مہربانی فرما. بندہ التجا کر دے، آرزو کر دے، میرے ویرو توجہ کریو، میں عرض پیا کرنا ہے میرے نبی نے ماں دا ادب کر کے دسیا ماں دی شان کتنی ہے. ایک ہور ماں میں مدینہ پاک دی بات ہے، ماں دا وصال ہو گیا. میرے رحمت للعالمین نبی نے فرمایا بیبیو جدو ماں نو غسل دیو فارغ ہوئے مینوں دسیو. بیبیاں نے عرض کیتی آقا ماں نو غسل دے دیتا ہے فارغ ہو گئیاں ماں. میرے کریم نبی نے فرمایا انج کرو نا کفن دے نال نال اے میں محمد دی قمیض بھی پوا دے. وہ شانہ والی ماں ہے وہ عورت جس سے رسول اپنی قمیض پہ دینے یا قمیض نہ کچھ حصہ دیتا، کچھ علماء نے کچھ ٹکڑا ہے یا پوری قمیض حصہ بھی ہے شان والا پوری تو زیادہ مرتبہ. نبی کریم نے آپ جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھان تو بعد جنت البقیع قبرستان وچ آئے. رحمت للعالمین نبی نے فرمایا غلاموں ٹھہر جاؤ، ماں نو لٹان تو پہلا ایدی قبر وچ میں آپ لیٹاں گا. چند لمحے باقی نے جی توجہ، میں آپ لیٹاں گا. رسول اللہ قبر وچ اترے. اج پیو پترے نہیں قبر وچ نہیں لینا گوارا کردا، پتر پیو نہیں وچ. لیکن غور کرو نا میرے نبی اترے، حضور نے فرمایا قبر ہور کشادہ کرو، کھلی کرو قبر. پھر حضور اترے فرما ہور کشادہ کرو، پھر اترے فرما ہور کشادہ. اور یہ مسئلہ جی ایک جڑا مسئلہ نا اے میت مرنا کانا داغا کوئی گن کے قد ناپنے ہو قبر کتنی لمبی کھٹا جی. حکم ہے کہ اس میت نہ قد بھی ادھا ناپ کے نو کہ جس وقت فرشتے اس آن کے اٹھاون. یہ مسئلہ جی شریعت نہ کہ اس نہ سر اتنے پڑیاں نہ لگے، یعنی اس نے قبر اچھی بھی اتنی ہونی چاہیے اونچائی اس نے کہ اس نہ سر پڑیاں نہ لگے. یہ مسئلہ جی میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں، کسی علماء کو پوچھ لو، اس سے کوئی اختلاف نہیں. ایک مسئلے کی اختلاف بھی ہونے نا مولانا حضرات کے اندر، اس نے میں وہ مسائل بیان کر رہا ہوں جڑے اجتماعی مسائل ہیں اور جنہیں غور و فکر کرو. عرض کر رہا کہ میت نہ قد لمبائی بھی نہ پو اونچائی بھی نہ پو کہ وہ کئی زیادہ قد والے ہونے اچھے ہونے کہ اس نہ سر پڑیاں نہ لگے. ہوں اگے اس نے اعمال کہ خدا اس نے قبر کھلی کرنا یا تنگ کرنا، یہ تو اس مالک نہ مسئلہ بندے نہ مسئلہ. اس نے اعمال زندہ ہوتے پہلی یہ چیز فرض ہے. نبی کریم نے فرمایا قبر اور کشادہ کرو. پھر غلامہ نے کھلی کی تھی. پھر رسول اللہ لیٹے 3 باری عمل فرما. پھر فرما لے آؤ میری ماں نو دیو قبر وچ لٹا دیاں. رسول نے اپنے دستے مبارک نال ماں نو قبر وچ لٹایا، مٹی پائی، دعا کیتی، چلن لگے. غلام عرض کر دے نے آقا بڑی مہربانی فرمائی نے، شفقت فرمائی نے، جنازہ بھی پڑھایا نے، قمیض دا ٹکڑا بھی دتا نے، کپڑا اپنے جسم مبارک نہ لگیا ہویا قبر وچ بھی اتاریا نے. کملی والے کتنے مہربان ہو، مرن والی تے تساں کتنا احسان کیتا ہے. میرے کریم نبی نے فرمایا غلامو میں احسان نہیں کیتا بلکہ میں تیرے احساناں دا بدلہ پیا دیندا سا. اے مرن والی کون ہے؟ سیام والو، گرد و نوا والو، بھائی تارک بھائی ارشد دی مرحومہ والدہ دے سالے ثواب واسطے آن والے ہو. توجہ کریو جے ماما جوندیاں نے قدر کریو، جے ٹر جاون تے انہاں دی ٹور جوڑ بھی کس طرح کریو. میرے نبی دا فرمان سنیو. میرے کملی والے نے فرمایا میری سکی ماں نہیں، اے میری رضائی دی ماں بھی نہیں، اے عبد المطلب دی نوح ہے، ابو طالب دی بیوی ہے، اے مولا علی دی ماں میں رشتے وچ میری چاچی لگ دی ہے، اے حسن و حسین دی دادی ہے. او لوگو اے میری چاچی ادا نا حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا جدو میں مکے وچ اعلان نبوت کیتا لوگاں نے مینوں جادوگر کیا، دیوانہ کیا، وٹے مارے، میرے رستے وچ کانٹے بچھائے، میرے تے کوڑا کرکٹ سٹیا، میرا بھائی کاٹ کر دیتا. او لوگوں میری اپنی ماں نہیں سی، دادی نہیں سی جڑی میرا حوصلہ ودھاندی، میرے نال پیار کر دی. کملی والے فرماندے نے میں ستایا ہویا رسول
گھر مڑ کے آندا سا اے میری چاچی مینوں گود وچ لے کے پیار کردی سی مینوں کہندی سی او میرے سونے محمد گھبرا نہیں ساری دنیا تیری مخالف ہو جائے پر میں فاطمہ بنت اسد تیرے نال رسول اللہ فرمانے اے میری چاچی لیکن او زمانہ جڑا مشکل زمانہ ہے مکی زندگی اللہ نہیں فرمایا ساری دنیا مخالف ہے پر اے ماما ورگا ماں پیار دینی ہے میرا حوصلہ ودانی ہے اس ماں بن کے ماں دسیا ماں نہیں پر ماں بن کے دسیا اج جو کچھ میں کیتا میں اس تے احسان نہیں کیتا بلکہ اس نے احسان میرے اوپر ہے یہ میں پتر ہونا حق ادا کیتا رسول عمل کر کے دسیا بھائی سنگیو تکسو ساڈے نبی نے ساڈے کریم نبی نے عمل کر کے دسی ہے پر عرض پیا کرنا ہائے ہائے میرے بھائیو ہائے ماں جیا گھر چھاویں بوٹا تے کدرے نظر نہ آوے ماں دیا پیراں تھلے جنت رب نبی فرماوے ٹر جاون جد ماں پیو پیارے تے کون روے مڑ تھوڑا اوے روگاں وچوں روگ محمد تے جس دا نام وچھوڑا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ ملک صاحب دی فرمائشی کے بس کر ملکا چھٹ دے کھیڑے تے لمبی چھٹ کہانی ٹر گئے نبی محمد ورگے تے من تقدیر ربانی اللہ دی تقدیر مالک دی مرضی ہے صبر کریو مومن دی شان ہے اللہ فرماتا ہے مومن نو میں جدو آزمانا وا والا نبلونکم بشیء دوسرا پارا من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصیبت اللہ فرماندے میں جانا نال وطن نال ملک نال قید نال غریبی نال اولاد نال کئی طرح نال اپنے بندیاں نو آزمانا وا جڑے صابرین ہوندے نے میرے والوں کوئی نعمت مل جائے یا دتی ہوئی واپس لے جی جائے بے صبری نہیں کر دے نا شکری نہیں کر دے بلکہ میرے وال ویکھ کے کہندے نے قالو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پھر عرض کر دیا نا کدی غافلا غفلتی چھوڑے ہاں تے یاری پاکی نبی نالی جوڑے او کوئی قبر دا توشا لوڑے پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ آخری جملے وچ آل رسول دا وسیلہ بنا کے التجا کرنے اللہ دے حضور اللہ اکبر سبحان اللہ واہ حسن حسین پیارے نے او سونے نوری نبی دے تارے نے جنہ دین پچھے سری وارے نے پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول
علیہ وسلم صدقے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے اللہ نیکی دی توفیق نصیب فرمائے اللہ شیطان نے شر کو بچائے اللہ ظالمہ نے ظلموں کو بچائے اللہ کسی نیک نے متھے لائے اساں آپے بھی اللہ تعالیٰ نیک بڑھائے انہاں بچیاں نی محنت کوشش اللہ قبول فرمائے مرحومہ مغفورہ مائی صاحبہ نے اللہ درجات بلند فرمائے دور تو قریب تو جتنے حضرات بھی آئے ہو میں سب واسطے تسی میرے واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ اساں سارے نے خاتمہ ایمان تے کرے زندہ رویے مسلمان بن کے رویے رسول نے غلام بن کے رویے موت آئے تب مرتد ہو کے نہ مراں ہیں جی کافر ہو کے نہ مراں منکر ہو کے نہ مراں بلکہ زبانہ تے جاری ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ دنیا اور آخرت بہتر فرمائے زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے مرو تو ایسے کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سب دوست التجا کریں آرزو کریں جرگے کی صورت میں مالک قبول فرمائے آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء والمرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللہ کریم ہم تیرے عاجز بندے تیری بارگاہ میں دعا کرتے اللہ ہمارے ذکر و درود کو اچھی بات کو سننے کو یہ قرآن مجید جو پڑھے گئے یہ سارے کے سارا سلسلہ قرآن کی مختلف سور پڑھی گئی ہیں کلمہ شریف جو رزق تیار کیا گیا تیری رضا کی خاطر مالک تیری بارگاہ میں پیش کرتے اللہ قبول و منظور فرما مالک الملک تیرے بعد نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور کے توسل سے جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات مرد عورتیں جناب آدم سے لے کر آج تک بالخصوص ہم حاضرین مجلس کی 7 پیڑیاں نانکا 7 پیڑیاں دادکا جو مسلمان وصال پا چکے ہیں سب کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما 1,24,000 پیغمبر کم و پیش نبی ولی غوث کتب ابدال فقہا صلحاء حافظ شہید فقیر پیر اجمعی رحمت اللہ تعالی علیہ سب کی روح کو پیش کرتے قبول فرما مالک جو گناہگار ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما نیکوکار ہیں درجات کی بلندی فرما اے پروردگار عالم ہم تیرے عاجز بندے تیری بارگاہ میں دعا کرتے اللہ بالخصوص اے اللہ کے بھائیوں کی مرحومہ مغفورہ والدہ کی روح کو اصالے پیش قبول فرما اے اللہ اس سے قبل چند ماہ قبل کے والد مرحوم وصال پا چکے ہیں ان کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما مالک الملک ان کی زندگی کی خطاؤں کو معاف فرما دے اے اللہ وہ تیرے بندے تھے ان کی مرحومہ والدہ تیری بندی تھی تو نے پیدا کیا یقیناً انسان کمزور ہے اے اللہ کچھ علم میں بھی ہیں اور کچھ لا علمی کی وجہ سے غلطیاں کوتاہیاں کا اے اللہ درگزر فرما دے اے اللہ معاف فرما دے اے اللہ اپنے کرم کے دروازے کھول دے مرحومہ کی قبر کو ٹھنڈا اور کشادہ فرما نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما اے اللہ قبر اور حشر کی منزلیں آسان فرما اولاد نے جو کچھ کیا ہے اے اللہ ان کی محنت کو قبول فرما لے ان کے صدقہ جاریہ کو کیا ہے یا کریں گے اللہ اسے قبول فرما لے اے اللہ ماں کی روح کو اپنی اولاد پر فرما دے مالک تو کریم ہے مہربان ہے اے اللہ پردے رکھنے والا ہے اللہ ہم سے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے عالم اسلام مسلمانوں کی پاکستان کی فرما اے اللہ نبی علیہ السلام کا صدقہ جہاں کہیں تیری بارش والی رحمت کی ضرورت ہے اللہ اپنی زمین پر کرم کی فضل کی مہربانی کی رحمت کی بارش کی نازل فرما اللہ جو اس وقت ہمارے ملک پاکستان کے حالات ہیں اے اللہ شیطان کے شر سے ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما دہشت گردی کی الہ العالمین اس ظلمت گدی سے الہ العالمین ہمیں محفوظ فرما اے اللہ امن اور سلامتی ہمارے اندر پیدا فرما ہم سب مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما وڈیاں مہراں والی اسائیاں رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دروازہ
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ آمین ثم آمین یا رب العالمین برحمتک۔ اگر کسی دوست کو یہ پروگرام کی تقریر کی اس محفل کی ویڈیو چاہیے ہو، سی ڈی چاہیے ہو، تو وہ اپنے محترم بھائی ہمارے موجود ہے، مقصود بھائی ساؤنڈ والے، ان کے پاس سی ڈی آپ کو مل سکتی ہے، اسی وقت ابھی مل سکتی ہے۔